السلام علیکم۔ ارسطو کو اس کے استاد افلاطون نے سبق دیتے ہوئے کہا، میں نے تم پر بہت محنت کی ہے۔ اگر تم دنیا میں کسی بڑے مقام پر پہنچنا چاہتے ہو تو بری عورت سے ہمیشہ بچ کے رہنا۔ یہ کائنات کی وہ تخلیق ہے جو بڑے بڑے کامیاب مردوں کو ناکام بنا دیتی ہے۔ جو اس کے دام میں الجھ جاتا ہے وہ کام سے جاتا ہے۔ لہٰذا تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم خود کو عورتوں سے محفوظ رکھو گے۔ ارسطو نے اپنے استاد سے وعدہ کر لیا کہ وہ ہمیشہ اس سبق کو یاد رکھے گا اور کبھی بد کردار عورت کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ ارسطو اپنی تعلیم میں دن رات محو تھا۔ ایک بار اس کا سامنا اس زمانے کی ایک معروف طبیب سے ہوا۔ آدھا شہر اس کے حسن کا دیوانہ تھا۔ قدرت نے اسے بہت خوبصورت بنایا تھا، جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ارسطو کی ایک نظر پڑی مگر اس نے راستہ تبدیل کر لیا۔ اتفاق سے خاتون کی نگاہ اسی پر تھی۔ اس کو زندگی میں پہلی بار بے عزتی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے ساتھ موجود شخص سے معلوم کیا یہ کون آدم بیزار ہے جو اس کے حسن سے مرعوب ہوئے بغیر مڑ گیا۔ لوگوں نے اس کو ارسطو کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد اس عورت کو جیسے ارسطو سے چڑ ہو گئی ہو تو دانستہ طور پہ اس کے راستے میں آ جاتی اور ارسطو اپنے استاد سے کیے ہوئے وعدے اور پڑھائے ہوئے سبق کے تحت ہمیشہ نگاہ نیچے کیے ہوئے لا تعلقی سے گزر جاتا۔ ایک دن وہ عورت نہ رہ سکی تو اس کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی اور بڑی رونق سے کہنے لگی، تم کیسے انسان ہو؟ دنیا میرے حسن کا دم بھرتی ہے اور میں تمہارے پیچھے ہوں۔ تم ہو کہ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ آخر اس بیزارگی کی وجہ کیا ہے؟ ارسطو نے کہا، مجھے میرے استاد نے ایک اہم زندگی کا سبق پڑھایا ہے اور پھر وعدہ لیا ہے کہ وہ سبق میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس کے استغفار پر آخر زچ ہو کر ارسطو کو بتانا پڑا کہ وہ عورت سے ہمیشہ دور رہے گا۔ یہ بات سن کر عورت کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ کچھ دیر بعد بولی، تم ایک کام کر سکتے ہو۔ ارسطو نے جواب دیا، کیا؟ فلاں دن فلاں وقت باغ کے اس کونے میں مقررہ وقت پر چھپ جانا۔ لیکن کیوں؟ سوال مت کرو، جو کہا ہے وہ کرو۔ یہ بھی زندگی کا ایک سبق ہے۔ تمہارا استاد بھی میرے ساتھ ہوگا۔ کیا؟ ارسطو نے حیرت زدہ ہو کے پوچھا۔ ہاں، بس تم پہنچ جانا۔ دن پر دن گزرتے گئے۔ ارسطو کو شدت سے مقرر دن کا انتظار تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا۔ یہ مقررہ وقت پہ طے شدہ درختوں کے جھنڈ میں جا چھپا۔ انتظار تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آخر بتائے ہوئے رنگ کے لباس کی جھلک نظر آئی تو ارسطو سمجھ گیا وہ خاتون وعدے کے مطابق آ رہی ہے۔ خوب اہتمام سے لباس، زیورات اور اداؤں کے مکمل سامان کے ساتھ وہ جلوہ گر ہوئیں۔ اوہ، یہ کیا؟ اس کے ساتھ کوئی تھا۔ قریب آنے پر پتہ چلا تو وہ ارسطو کا استاد افلاطون ہے۔ بڑھاپے کے باوجود چہرے سے سرشار مسکراتا ہوا اس پر نثار ہوتے ہوئے محو گفتگو تھا۔ جیسے ہی وہ عورت جھنڈ کے قریب آئی تو ارسطو غصے کی شدت سے تپے ہوئے چہرے کے ساتھ اچانک باہر آ گیا اور اپنے استاد کو کہنے لگا، استاد محترم، مجھے تو آپ نے کہا تھا کہ میں اس قسم کی عورتوں سے کوسوں دور رہوں اگر زندگی میں عزت اور کامیابی چاہتا ہوں۔ میری تو عمر ہے، آپ اس عمر میں یہ حرکتیں کر رہے ہو جس کا مجھے شدید دکھ ہے۔ افلاطون اس اچانک افتاد سے سٹ پٹا گیا۔ پلٹ کر دیکھا تو عورت مکاری سے مسکرا رہی تھی۔
افلاطون ذہانت کے اعلی مدارج پر تھا۔ وہ ایک پل میں سارا کھیل سمجھ گیا۔ بڑے آرام سے ارسطو کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، برخوردار، یہ آج کا بہترین سبق ہے اور میرے دیے ہوئے سبق کی تصدیق اس سے بہتر کہیں نہیں ہو سکتی کہ دیکھ لو، اس عورت نے مجھ جیسے جہاں دیدہ انسان کو بے وقوف بنا لیا، تو تم جیسے نوجوان کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو میں آج بھی وہی کہوں گا کہ ایسی عورتوں سے بچ کر رہنا۔ یہ زندگی کا لازوال سبق ہے جو صدیوں کا سفر طے کرتا ہوا تمہارے پاس ایک بڑے تجربے کے ساتھ پہنچ گیا۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔